الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے کے 5 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ تختی نمبر بھی 6 ہے۔ سبق نمبر 5 میں ہم تنوین کی مشق کی تھی۔ ابھی آگے تختی نمبر 6 کے اندر حرکات جو تختی نمبر 4 میں تھی، اب دونوں اس میں تختی نمبر 6 کے اندر دونوں حرکات بھی آ جائیں گے اور تنوین بھی آ جائیں گے۔ دوسرا آپ نے خیال کرنا ہے، ہدایات جو لکھی ہیں اس کو آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے۔ اس میں بتایا ہوا ہے کہ تنوین کے بعد کب اخفا کرنا ہے، کب نہیں کرنا۔ حروف حلقی اس میں لکھے ہوئے ہیں، حروف یرملون لکھے ہوئے ہیں، را کب موٹی ہونی ہے، کب باریک ہونی ہے، اس کا بتایا ہوا ہے۔ تو اس کو آپ نے توجہ سے اس کا مطالعہ کر لینا ہے۔ تو سبق آگے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن، وقف آبادا۔ میں ہر لائن کا ایک ایک حرف پڑھتا جاتا ہوں۔ آپ نے پوری تختی کی مشق کرنی ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کے جو الفاظ ہیں یہ ازبر ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اکثر پڑھنے کے اندر غلطی ہوتی ہے کہ ہم حرکات کو لمبا کر دیتے ہیں۔ حرکات کو لمبا نہیں کرنا آپ نے۔ زبر زیر پیش والے حرف کو کبھی بھی لمبا نہیں کرنا۔ اگر کریں گے تو ایک حرف بڑھ جائے گا۔ دیکھیں جیسے حرف مدہ 3 ہے، الف ہے، واو ہے، یا ہے، تو جیسے ہی کسی حرف کے ساتھ ہم الف واو یا لگائیں گے تو وہ حرف مدہ بن جائے گا۔ اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے با الف زبر با ہے، با واو پیش بو ہے، با یا زیر بی ہے، با بو بی۔ اگر آپ آ با بڑھ دیں گے تو یہ اس میں الفاظ کا ایک لفظ بڑھ جائے گا تو خود بخود یہ حرام ہو جائے گا پڑھنے کے اندر، اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے۔ اور دوسرا آپ نے غور سے جو میں وقف کروا رہا ہوں اس کو بھی آپ نے غور سے سننا بھی ہے اور دیکھ کے پڑھنا ہے۔ آبادن، وقف آبادا۔ وقف کے اندر جو 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے اس کو ہم حرف مدہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک جو ہے نا وہ زبر گرا دیں گے تو آبادا بن جائے گا، آبادن کو آبادا پڑھ دیں گے۔ باقی زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، 2 زیریں آ جائیں، 2 پیشیں آ جائیں، تو اس میں آپ نے آخری حرف کے اوپر جزم لگانی ہے۔ جزم لگائیں گے تو وہ وقف ہو جائے گا آپ کا۔ جیسے دال کے اوپر پیشیں ہیں تو یہ پیشیں ختم کر کے ہم جزم لگا دیں گے۔ دال کے اوپر زبر ہے، جزم لگا دیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، ختم کر کے جزم لگا دیں گے۔ تو یہ آپ نے وقف کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور خوب توجہ سے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، لفظوں کو لمبا نہیں کرنا۔ باقی اس کے اوپر اخفا آپ نے کرنا ہے کیونکہ الگ الگ حرف ہیں۔ جب بھی تنوین آئے گی آپ نے اس کے اوپر اخفا کرنا ہے۔ خوب توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے تاکہ قرآن پاک جب پڑھیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو پڑھنے میں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن، وقف آبادا۔ آگے آنا حرف آ رہا ہے، اس میں لکھا ہے بڑا نون۔ تو آنا قرآن پاک میں جس جگہ بھی آئے گا تو اس کو آنا نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیں نا اس کے ساتھ الف بھی لگا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہنا کہ اس کے ساتھ الف اس کو آنا بنانا ہے۔ تو یہ ہمیشہ لکھنے میں اسی طرح آتا ہے لیکن بڑا نون پڑھا جاتا ہے، نون ہی پڑھا جاتا ہے، آنا پڑھیں گے اس کو۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، نون الف زبر نا نہیں پڑھیں گے، آنا نہیں کہیں گے۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، دال زبر دا، حاسادا، وقف حسد، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکارا، وقف ذکر، صاد پیش صو، حا پیش حو، صوحو، فا 2 زبر فن، صوحوفا، وقف صحفا، عین زبر ع، با زبر با، عابا، سین زبر سا، عاباسا، وقف عبس۔
غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پیش تون، غاباراتون، وقف غابارہ، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ، وقف قوری۔ اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، حمزہ کے اوپر قرآن پاک میں جب بھی جزم آئے گی تو اس کے اوپر جھٹکا لگے گا، جب الف آئے گا تو الف خالی ہوگا، الف کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن پاک سورہ علق کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، تو را کے ساتھ سامنے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، لکھنے میں وہ الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھتے اس کو حمزہ ہے۔ جب بھی الف اسی وقت ہوگا جب خالی ہوگا، جیسے ہی الف کے اوپر کوئی چیز آ جائے گی، جزم آ جائے گی، زبر آ جائے کوئی بھی، تو وہ حمزہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اق را، تو یہ بھی اسی طرح ہے قوری، ویسے تو قوری آ ہے تو وقف میں قوری، اس کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے۔ کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را زبر را، کافا را، وقف کافر، میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دل دو زیر دن، ماسا دن، وقف مسد، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہوما زا، وقف تا دو زیر تن، ہوما زا تن، وقف ہوما زا۔ دوسرا آپ یہ گول تا کا بھی دھیان میں رکھ لیں کہ دو گول تا جو ہوتی ہے یہ وقف کے اندر ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم ہر حرف کے اوپر وقف میں جزم لگا رہے ہیں نا، تو یہ تا کے اوپر جب ہم جزم لگائیں گے تو یہ ہوما زت نہیں بنے گا، یہ اس کی دو جو نقطے گر جائیں گے، نیچے والی دو زیریں بھی گر جائیں گی، یہ ہا پڑی جائے گی، ہوما زہ، زا ہا زبر زہ۔ تو آپ نے اس کی خوب اچھے طریقے سے مشق کر لینی ہے، پوری تختی کی۔ میں نے چند الفاظ آپ کو پڑھائے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے پوری مشق کرنی ہے۔ جتنی زیادہ مشق کریں گے جو توجہ کے ساتھ، اتنا ہی آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہوگا، قرآن پاک پڑھنے کے اندر مشکل نہیں ہوگی۔ جتنے زیادہ آپ کے یہ الفاظ ازبر ہوں گے، آگے جا کے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھے، آپ کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اپنے دین کے لیے بھی قبول فرمائے، اپنے قرآن کے لیے بھی قبول فرمائے، اور ہمیں صحیح طرح سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔